بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ احرام باندھ لو، ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ اب 1500 صحابہ نے احرام باندھ لیے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب ہم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر کفار مکہ نے ہمیں روک لیا۔ تو جب انہوں نے روکا تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے 2 سفیر، ایک کا نام عروہ بن مسعود ہے اور ایک اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا، یہ دونوں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آگے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ جو سفیر تھا عروہ بن مسعود، وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کس ارادے کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ آپ تو جنگ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، دیکھو تو صحیح ہم نے احرام باندھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ عمرہ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ دیکھے تو صحیح 1500 صحابہ ہیں، اگر کسی ایک نے بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیا تم نے تو ہم سب کو بھی کہا دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ڈر تھا ان کے دلوں کے اندر۔ وہ کہنے لگا اگر کسی ایک نے بھی نعرہ تکبیر بلند کر دیا تو تم نے تو ہم سب کو بھگا دینا ہے۔ جب دونوں طرف سے جو ہے وہ باتیں ہونے لگی اور آخر کار صلح ہو گئی، اور اس چند شرائط پر صلح ہوئی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، لہذا آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بات ختم ہوئی، دونوں طرف سے جو ہے وہ شرائط طے ہو گئیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، احرام کھول دو، اپنے سر کو منڈوا لو اور کپڑے پہن لو، اب ہم عمرے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر صحابی کے ذہن میں سوال تھا لیکن کسی کے اندر جرت نہیں تھی اٹھ کے سوال کر سکے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اٹھے، اپنے سر کو منڈوایا، سوال نہیں کیا آقا کریم سے، اٹھ کر اپنے سر کو منڈوایا، کپڑے بدلے، احرام کھولا، اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں تھوڑے تھوڑے صحابہ کر کے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھے اور آقا کریم کے حکم پر عمل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا جلالی قسم کا تھا، میرے دل ذہن کے اندر غصہ تھا، میں اٹھا اور سیدھا کریم آقا علیہ السلام کے خیمے میں چلا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہایت جلال کی حالت میں آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی مجھے اس بات کا پچھتاوا نہیں گیا کہ میں نے اپنے آقا سے کس طریقے سے بات کی ہے۔ آپ نے جلال کی حالت میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ پوچھا کیا اسلام سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جم کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ عمرہ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر، میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میں وہی کام کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو اب نہ عمرہ کیا، نہ سعی کی، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، ہم ویسے ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر، میں نے یہ تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور میرے دل کو چین نہ آیا، میں اٹھا اور سیدھا سیدنا صدیق اکبر کے خیمے میں چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، سارے صحابہ پریشان ہیں، غمگین حالت میں ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھ کے آرام سے کھجورے کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھ کے کھجورے کھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا وہی لہجہ، میں نے جا کے جلال کی حالت میں فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق، کیا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ فرمایا یہ دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرمانے لگے، میں نے عرض کیا کہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں، ہم ان سے بزدل تو نہیں ہیں؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی زبان پر خوب وہی الفاظ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں جو ان کا رب ان کو حکم ارشاد فرماتا ہے۔
حالانکہ درمیان میں میرے مصطفیٰ کریم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ہو بہو وہی الفاظ جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ ہیں وہی الفاظ میرے آقا کی زبان پہ ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا، اے ابوبکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے؟ تو اب نہ عمرہ کیا، نہ سعی کی، نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اب ویسے ہی واپس جا رہے ہیں، تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی غصہ آ گیا، حالانکہ آپ بڑے نرم دل والے تھے، بڑے جو ہے وہ رحم دلی والے تھے، لیکن آقا کریم کی بات سن کر آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، اے عمر تیری ماں تجھے روئے۔ یہ صحابہ کا ایک تقیہ کلام تھا، محبت والا کلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب عمر تیری ماں تجھے روئے۔ انہوں نے یہ تو کہا تھا اس عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی ہم عمرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا، اپنے خیمے کے اندر آیا اور آ کر میں نے وضو کیا۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ اے عمر تو نے ابو بکر سے آگے کیا گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے زیادہ مضبوط ہے، ابو بکر کا تو ایمان ہی بڑا مضبوط ہے۔